محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، آج میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کے مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہی ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کئی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گئے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر جو کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، حالانکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عنزلہ، عبید، عاص، حرب، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عبد المطلب بن شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان میں سر و سامان کل 10,313 اور سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹیں، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہو رہے ہیں اور 5 بدنی سوار کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خیمے جما چکے ہیں جہاں پر پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتلی زمین پر خیمہ جمانا پڑا، ایسی جگہوں پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔